أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ یوسف کا آغاز ہو چکا ہے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مختلف ٹرائلز میں سے، مختلف امتحانات میں سے گزارا ہے، اور آخر کار جیل میں جانے کے بعد جو انہوں نے خود ہی اس کو پسند کیا کہ ان عورتوں کی سازشوں سے اور ان کی فحاشی کی دعوت سے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جیل کے اندر چلا جائے اور وہاں پر گوشہ نشینی اختیار کی جائے، اور آخر کار ان عورتوں کی صفائی پیش کرنے کے اوپر اور ان عورتوں کی برات کے اوپر کہ ان عورتوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے اندر ہم کسی طرح کی برائی نہیں دیکھتے ہیں، اور لہٰذا پھر ان کے کہنے کے اوپر یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے یہاں پر جو آخری جملہ پچھلے پارے کے اندر پارہ نمبر 12 کی آخری آیت میں اصل میں عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کا خطاب یا اس کا کلام وہ چل رہا تھا، اور پارہ نمبر 13 کی جو پہلی آیت ہے یہاں پر اس کی ہی بات اصل میں چل رہی ہے کہ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اس سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کی صفائی کے اندر یہ بات کہہ چکی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خرابی اور عیب نہیں تھا، بلکہ اسی کو اس کے نفس نے پھسلایا تھا، اور اس کے اوپر اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہیں وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کا قصور نہیں ہے. اور یہ بھی کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور اس نے اپنے حوالے سے بھی اصل میں ایک صفائی پیش کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت میں، یعنی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کی غیابت کے اندر، آپ کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت دری نہیں کی ہے. ہاں، جتنا میرا الزام ہے، جتنا میرا جرم ہے وہ میں اس کو قبول کرتی ہوں کہ یقیناً میرے نفس نے مجھے پھسلایا ضرور تھا، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور میں نے آپ کے پیچھے جو ہے کوئی فحاشی اور بدفعلی جو ہے وہ نہیں کی ہے. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کی جو چالوں کو چلنے نہیں دیتا، لہٰذا میری بھی چال جو ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ نہیں چل سکی. اور یہاں پر اس پارے کی شروع میں وہ کہتی ہے وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس جو ہے ہاں اس سے میں بری نہیں ہوں، کہ یقیناً نفس کے اندر جو ہے ایسی خواہش ضرور آئی تھی، اس کو میں ضرور قصوروار ٹھہراؤں گی، اور بے شک نفس جو ہے لامارہ، تو وہ ضرور جو ہے وہ حکم دیتا ہے بالسوء، وہ برائی کا، کہ نفس کے اندر یقیناً برائی کے خیالات اور برائی کے حکمات آتے ہیں، اور وہ ضرور میرے دل میں آئے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو چکے تھے. اور فرمایا الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں داخل کر دے. یہاں پر اس کی مراد جو ہے یوسف علیہ السلام ہے، کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس بدفعلی کے اندر نہیں آ سکے ہیں اور اپنے نفس کے وہ چکر میں اور اس کے داؤ میں نہیں آئے. اور بے شک ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتی تھی اور رب تعالیٰ کو غفور الرحیم بھی جانتی تھی. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ بے شمار جو مشرکین ہیں، جیسے مشرکین مکہ جو ہیں، وہ اپنے کفر کے باوجود وہ اللہ رب العزت پہ تو ایمان رکھتے تھے، ہاں اس کی عبادت کے اندر شرک کرتے تھے اور مشرک تھے.
تو یہی حال یہاں پر اس عورت کا بھی ہے. اس کا ایمان لانا بھی کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اس کا پکا کفر بھی جو ہے ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں آئی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اپنا رب سمجھتی ہے اور غفور الرحیم سمجھتی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے جیسا کہ ہم نے مشرکوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ. اب ملک جو ہے بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے سامنے لایا جائے. تو اصل میں آپ نے ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کرنی ہے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام ان کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک فتنے کے اندر مبتلا کرتی ہے، ایک امتحان کا باعث بنتی ہے. اور یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی، جو اللہ رب العزت نے ان کو حسین و جمیل بنایا تھا اور بڑے خوب روح جوان تھے، اور جس کے اوپر عزیز مصر بھی جو ہے وہ فریفتہ ہو جاتی ہے، تو یہ خوبصورتی، یہ دنیاوی چیز جو ہے یہ ان کو جیل تک پہنچا دیتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ان کا علم ہے یہ ان کو جیل سے نکلوا دیتا ہے. تو یہاں پر دنیا کے مقابلے میں جو علم کی اہمیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کا یہ تعبیر یا یہ خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم جو ہے اس نے ان کو جیل سے نکلوانے میں مدد کی ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت علم والوں کی مدد کرتا ہے. اور اب یہاں پر جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، یوسف علیہ السلام جو ہیں ہر طرح سے بری ہو گئے ہیں اور ان کے تمام دشمنوں نے خود ان کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں دے دی، تو پھر ملک کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کر آیا جائے، استخلص ہوں، کہ میں اس کو اپنے لیے خالص کر دوں، یعنی میں اس کو اپنا جانشین بنا لوں یا اپنے دربار کے اندر ایک اہم عہدہ دے دوں. لنفسی، میں اپنے لیے اس کو خاص کرنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. اور جب ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی، جب اس نے ملک نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ پوری بات چیت کر دی، کلام کیا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں مکین امین، تم اب مکین بھی ہو یہاں پر، یعنی ایک عہدہ بھی پاؤ گے یہاں پر، ہمیشہ رہو گے، اور امین بھی ہو، اور تمہیں یہاں پر امن بھی جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی کو اپنی نوکری کے اوپر رکھے تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر رہنمائی کر دی کہ انٹرویو لے لیا جائے. یعنی اس کو وہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا، ان کے بارے میں پہلے سے پتہ تو چل گیا کہ اب یہ علم والے بھی ہیں اور ان کو میں اپنے ساتھ خاص کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے ملک نے، کلمہ، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا. اور کلام کرنے کے بعد جب ان کی تمام خصوصیات، خوبیوں کو وہ جان لیا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ملک نے کہا کہ میں آپ کو پھر کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض. تو یوسف علیہ السلام کا یہاں پر قول ملتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ پھر اب یہ کیجئے کہ مجھے خزانوں کا جو ہے وہ محافظ بنا دیجئے مجھے، یعنی خود انہوں نے اپنے لیے ایک منسٹری جو ہے وہ چن لی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کے قابل ہو اور انسان کے اندر جو خصوصیات ہوں، نمبر ایک تو یہ کہ اس کو حکومت کی اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس جو تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، اس کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اس کو ملک کی جو ہے وہ فلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے استعمال کیا، اور پورا پلان بتا دیا کہ اگلے 7 سال آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے اگلے 7 سال جو ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. تو 14 سال کی پوری پلاننگ جو ہے یوسف علیہ السلام نے بتا دی. حالانکہ جیل میں تھے ملک نے، اور جیل کے اندر وہ قید ایک قسم کی کاٹ رہے تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنے گورنمنٹ اور حکومت کی مدد کی اور اپنے معاشرے کے اندر ایک ذمہ دار شہریوں کی طرح اپنی خدمات پیش کی ہیں. اور اسی طرح یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے خود اس عہدے کو مانگنے کے اوپر کہ اگر انسان کسی قابل ہو اور اگر انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوں اور وہ سمجھتا ہو کہ اگر وہ اس عہدے پر آ جائے تو وہ کچھ خیر کا کام کر سکتا ہے، کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یقیناً وہ اس کے لیے خود کو پیش کر سکتا ہے. اور ادروائز اگر اس کے اندر صرف لالچ ہو، صرف طمع ہو کہ جناب مجھے یہ عہدہ مل جائے، تو ایسے عہدے کو مانگنے سے اور ایسے شخص مانگنے والے کو دینے سے منع فرمایا گیا ہے کہ جو شخص خود عہدے کی لالچ رکھتا ہو اس کو کسی عہدے پر نہ لگایا جائے. لیکن یہاں پر خود پہلے ان کو پیشکش کر دی گئی ہے کہ ہاں ہم آپ کو یہاں پر کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں. اور اس میں جو بہترین یوسف علیہ السلام نے اپنے
آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں ان کے حوالے سے فرما دیا کہ آپ مجھے پھر خزانوں کے اوپر جو ہیں وہ مقرر کر دیجئے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے بارے میں پھر 2 اپنی خصوصیات بھی بتائی ہیں کہ ہاں وہ اس لائق ہیں یا نہیں ہیں. تو کہا انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اس کی، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں. یعنی جو شخص اپنے نفس کی حفاظت کر سکتا ہے اور جس گھر کے اندر وہ پلا بڑا ہے اس کے اندر ان کی عصمت کی حفاظت انہوں نے کی ہے اور نہ خود اس فحاشی کے کام کے اندر پڑے ہیں، تو یقیناً وہ حفیظ بھی تھے اور امین اور علیم بھی ہیں، اور یقیناً وہ علم والے تھے. تو علم کی بھی پہلے ہی وہ ایک دلیل دے چکے ہیں کہ اس علم کی روشنی میں ایک 14 سالہ معاشی پلان جو ہے انہوں نے اس ملک کو بنا کر دے دیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ جو ہے اس کو شروع کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر کے اندر آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ایک اور بھائی جو ابھی سب سے چھوٹا ان کا بھائی تھا اور اس کا نام بنیامین، اور اس طرح سے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ نام اس طرح کے لیے گئے ہیں. اسلام کے اندر اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ ان کا نام کیا تھا اور کیا نہیں تھا. خیر یوسف علیہ السلام آخرکار یعنی یہ بھائی واپس جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کو اپنی قمیص بھی دیتے ہیں، ان کے اپنے بھائیوں کے اوپر اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں ہی تمہارا اصل میں بھائی ہوں اور میں ہی یوسف ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر واپس اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر اس قمیص کو لگایا جاتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی واپس آ جاتی ہیں. اور خیر اب قصہ مختصر یہ کہ یہ پوری فیملی جو ہے اب مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آ جاتی ہے. اسی دوران ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی دفعہ مصر کے اندر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام وہ اپنے بیٹوں کو ایک بڑی ہی بہترین جو ہے وہ ایک نصیحت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور انہوں نے اصل میں اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں کے اندر سے داخل ہونا. تو اس کا جو صحیح معنی اور مفہوم کسی احادیث کے اندر واضح طور پر تو نہیں لکھا ہے کہ اس کا اصل میں مقصد کیا تھا، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا ایک مقصد جو بتایا ہے وہ یہ کہ اصل میں یہاں پر نظر بد سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کہا تھا کہ اتنے خوبرو نوجوان اور 11 لڑکے جو ہیں 11 بھائی اگر اکٹھے کسی ایک دروازے سے کسی ایک جگہ سے گزریں گے تو لوگوں کی نظریں جو ہیں نظر بد سے بچ نہیں سکیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہترین ترکیب جو ہے یعقوب علیہ السلام کو اس کے وہ سجھائی ہے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وہ بتایا کہ آپ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں. تو یہاں سے نظر بد کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ نظر بد یقیناً وہ لگتی ہے. اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا ثابت ہے، نظر لگنا جو ہے وہ حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے نکل سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی کہ جو اس سے نکل سکتی ہوتی. اس کے بعد نظر بد کے حوالے سے اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ تو یقیناً ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہوتی ہے اور نظر لگ جایا کرتی ہے. تو اگر نظر لگ جائے اور اگر نظر سے بچا جائے تو یہ 2 اس میں یہاں پر چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ نظر لگنے سے پہلے کس طرح سے بچا جائے. تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پڑھا جائے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی کسی اچھی خوبی کو دیکھیں، کسی اچھی چیز کو دیکھیں، کسی کے گھر کو گاڑی کو دیکھیں، کسی کی اولاد کو دیکھیں، مال کو دیکھیں تو تبارک اللہ کہیں، یا اسی طرح یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں اللہ مبارک فی، کہ اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے برکت دے. اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، تو یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر نظر بد لگ چکی ہے تو پھر کیا کیا جائے. تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اگر تو معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر اس شخص کو کہا جائے کہ تو غسل کر یا پھر وضو کر، کم سے کم یہ کہ وضو، ورنہ غسل وہ شخص کرے جس کی نظر لگی ہے، اور وہ اپنے غسل کا جو بچا ہوا پانی ہے یعنی غسل کا پانی وہ اس مریض کے اوپر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر اس کو انڈیل دیا جائے، ڈال دیا جائے، تو اس سے نظر بد فوراً جاتی رہتی ہے. اور اسی طرح دوسری جو چیز ہمارے سامنے حدیث کے اندر آتی ہے وہ ہے دم،
کہ دم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن و حسین رضوان اللہ علیہم ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم یہ تھا، وہ کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، اور یہ بخاری میں حدیث روایت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آخر کار اب یہ آپ جان چکے ہیں کہ فیملی پوری جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور جب یہ سب جو ہے یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں، اس کے بعد سب جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی اصل میں وہ تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے شروع میں خواب دیکھا تھا، اور اس کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے۔ اور اب اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور یعنی اپنی پوری فیملی کو وہ فرمایا، ان کے اوپر اپنے اوپر جو اللہ رب العزت نے احسانات کیے تھے وہ یوسف علیہ السلام گنواتے ہیں، اور ان میں فرماتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کوئی تانا نہیں مارا ہے، اور اپنے بھائیوں کو کوئی شکوے شکایت اور ان کو شرمندہ نہیں کیا ہے، اور بلکہ یہ بات نہیں کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کنویں کے اندر جس میں تم نے مجھے پھینک دیا تھا وہاں سے نجات دی، اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس جیل کا ذکر کیا، اور جیل سے اپنی سٹوری کا آغاز کیا کہ جیل میں مجھے اللہ رب العزت نے وہاں سے مجھے نکالا، اور وہاں سے نکال کر مجھے کس طرح سے اللہ نے تخت پر بٹھا دیا ہے، اور تمہیں کس طرح سے صحراؤں کے اندر سے میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے، یعنی دوبارہ اس فیملی کو کس طرح اللہ رب العزت نے ملا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور ہمیں کس طرح سے ملوایا اس کے بارے میں فرماتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور یہاں پر بھی اپنے بھائیوں کے اوپر الزام نہیں ڈالا، بلکہ یہ کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ایک جھگڑا کروا دیا، اور اس صورت میں یعنی ان کو اس طریقے سے اپنے بھائیوں کو کور کیا ہے اور اپنے بھائیوں کی عصمت دری نہیں کی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں کا تعلق آپس میں، اور اسلام میں بھائیوں کو دوسرے بھائی کے ساتھ، اپنے سگے بھائی جو خصوصاً ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو ہے پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے، اور کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک دفعہ یہ چیز بتلائی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غیب کو جاننے والے نہیں ہیں، یہ تو غیب کی خبریں ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھی، یہ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ خود آپ کو یہ خبریں بتا رہے ہیں۔ اور فرمایا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، اور آپ جب یہ ان کے درمیان میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، یعنی ایک طرف آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حاضر و ناظر بھی جو وہ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کے جو آج دو بد عقیدگیاں مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو یہاں پر ان کا علاج کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر دو اہم نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کس کی ہے، اور کثرت کو دیکھا جاتا ہے، اور جمہوریت کا نظام کثرت کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں اور وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے اگر ان کے پیچھے چلا جائے تو یہ اکثر تو شرک کرنے والی لوگ ہیں، اکثر تو اللہ کے اوپر ایمان نہ لانے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کو دیکھا جائے گا، ایمان کس کے پاس ہے۔ اور اگر ایمان والا اکیلا ایک بھی ہو تو کتنے ہی پیغمبر قیامت والے دن آنے والے ہیں کہ جو اکیلے ہوں گے اور ان کے پیچھے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، تو کیا یہ اکیلا شخص جو ہے کیا یہ حق پر نہیں ہے؟ تو یقیناً جو ایمان کے اوپر ہے چاہے وہ اکیلا ہو وہ بھی حق کے اوپر ہے۔ اور دوسری اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بہت سے لوگ ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسلمان جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ یہ درباروں پہ جائیں، سجدے کریں، نظر نیازیں غیر اللہ کے نام پر دیں، سب کچھ کریں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں لہٰذا آپ تو شرک کر ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی آپ جو شرک کر رہے ہیں یہ شرک ہے ہی نہیں۔
اور اس طرح سے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اصل میں جماعت کو کہا تھا کہ مجھے تم سے شرک کے بارے میں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی نے خود کی تھی، تو یقیناً ان سے شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، کہ اکثر تم میں سے ایمان نہیں لاتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یعنی اکثر لوگ ایمان لانے والے ایسے ہیں کہ جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی کرتے ہیں اور شرک کے دھندوں کے اندر بھی پڑے رہتے ہیں. یعنی ایمان کی ملاوٹ اور ایمان کو شرک کے ساتھ گندا بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا کوئی مسلمان اور مومن جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ شرک سے ڈرتا رہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ وہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اگر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا عالم، کہ اللہ رب العزت میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی شرک کروں اور مجھے معلوم ہو، اور میں اس چیز سے تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی شرک کروں. تو لہٰذا یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سورۃ الرعد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الرعد جو ہے اس سورت کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ حالانکہ یہ مدنی سورت ہے لیکن اس کے اندر مضمون جو ہے وہ زیادہ توحید کے حوالے سے ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بڑا کھول کر بہت زیادہ مثالیں دے کر بڑا زبردست طریقے سے بیان کیا ہے، اور اسی حوالے سے آخرت کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں اس سورت کے اندر کی گئی ہیں. اور رعد جو ہے یہ اصل میں بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں جس کو رعد کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز جو ہے اسی طرح حروف مقطعات سے الف لام میم را اس سے کیا ہے. اور پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے، تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور ساتھ اس کے بعد واو لگا کر عطف لگایا ہے، علیحدہ بات کی ہے، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے. یعنی قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل کیا گیا ہے، جو وحی خفی کی صورت میں بھی ہے اور وحی جلی کی صورت میں، یعنی قرآن کریم کی آیات اور ساتھ ہی ساتھ احادیث مبارکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہیں اور بالحق ربک الحق، اور حق ہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اکثر لوگ اس چیز کے بارے میں تردد کا شکار رہتے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ جو دینے کا حق بنتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصل میں اگلی 3-4 آیات کے اندر اپنی تخلیق کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر جو انعامات کیے ہیں اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے حوالے سے، یعنی تخلیق کائنات کے اندر جو انعامات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کا ایک بڑی گہرائی کے ساتھ بڑا زبردست جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے. اور اصل میں یہاں پر یہ بیان کرنے کے اندر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اکثر ہم یہ سب چیزوں کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ، یعنی یہ فری میں کیونکہ ملی ہیں تو ہم ان کی اہمیت کو نہیں جان پاتے ہیں، ہم ان کو کچھ اہم ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو عجائب ہی نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے تو قوموں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اونٹنی نکال کے دکھائی جائے، ہمارے سامنے چاند کو ایک ہاتھ پر، سورج کو ایک ہاتھ پر رکھ کے دکھایا جائے. تو اس طرح کی فرمائشیں تھیں، جبکہ یہ خود پوری کائنات جو ہے اللہ رب العزت کا ایک انتہائی عظیم عجوبہ ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ تمام عجائب جو ہیں مختصراً بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ تمہارے سامنے بغیر ستونوں کے یہ آسمان اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا ہے. اور ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اللہ رب العزت خود جو ہے عرش کے اوپر مستوی ہو گیا ہے. اور فرمایا وسخر الشمس والقمر، اللہ رب العزت نے کس طرح یہ سورج اور چاند جو اتنے پاورفل، اتنے طاقتور ہیں، ان کو مسخر کر دیا ہے. آج ہم ان سورج کی روشنی سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں اور بے شمار اور کام جو ہیں اسی کے ذریعے سے آج کھیتیاں اگتی ہیں. سورج کی روشنی ہمیں کتنا کتنا فائدہ دیتی ہے. تو اللہ نے ہمیں شمس و قمر جو ہیں ہمارے لیے مسخر کر لی ہیں. کل یجری لاجل مسمی، اور یہ سب اپنے اپنے جو ہے ایک مدار کے اندر اور اپنے اپنے ایک وقت کے اندر وہ تیر رہے ہیں. ان کے وقت بھی مقرر ہیں کہ سورج جو ہے وہ کتنی دیر کے اندر ایک چکر مکمل کرتا ہے، زمین اس کے گرد کتنی دیر میں چکر مکمل کرتی ہے، چاند ہے جو وہ زمین کے گرد کتنی دیر میں، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے ہٹنے والا نہیں ہے.
اور اللہ رب العزت یہ تمام فیصلے کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس کے اندر راستے بنا دیے ہیں۔ اللہ چاہتا تو زمین اتنی ایسی بنا دیتا کہ جس کے اندر گرمی ہوتی، زمین کے اوپر پاؤں نہ رکھ سکتے اور زمین کے اندر راستے ہی نہ ہوتے، انسان چل ہی نہ پاتا۔ جیسے پہاڑ ہیں ان کے اوپر چلنا دشوار ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر راستے بنائے ہیں، اس کے اندر نہریں بنائی ہیں، ہر طرح کا پھل اس کے اندر رکھا ہے، اور ان پھلوں کے پھر زوجین اثنین، دو جوڑے بنا دیے ہیں، اور اللہ رات اور دن کو نکالتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار یہاں پر مختلف اپنے دلائل دیے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین بنائی ہے جس کے اندر مختلف طرح کے ٹکڑے ہیں۔ آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو زمین جو ہے وہ زیادہ پتھریلی ہے، کہیں پہ زمین جو ہے بڑی جو ہے وہ زرخیز ہے، کہیں پہ زمین بڑی بنجر ہے، کہیں پر اس کے اوپر برف ہے، کہیں پر پتھر ہیں، کہیں پر پہاڑ ہیں۔ تو ہر طرح کی زمین اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے اللہ رب العزت نے پھل پیدا کیے ہیں۔ اور اللہ نے ایک بڑی اہم بات کی، اللہ فرماتا ہے یسقا بماء واحد، اور اس کے اوپر ان سب کو ایک ہی پانی سے جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے، لیکن جو پھل ہیں وہ طرح طرح کے اس کے اندر سے نکلتے ہیں۔ یعنی کیسی کمال ہے کہ پانی ایک ہی دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہی جگہ پر 1 فٹ کے فاصلے پر بھی 2 درخت نہیں ہیں، لیکن طرح طرح کے پھل دے رہے ہیں، کھانے میں مختلف، ذائقے میں مختلف، کوئی ترش ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی مرچ کا پودا ہے، کوئی چلی کا پودا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ ہی آم کا پودا ہے جو انتہائی میٹھا ہے۔ تو دونوں کے اندر کس طرح سے اللہ رب العزت ایک ہی پانی سے کیسے کیسے ذائقے نکالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ تعجب کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا قول تعجب خیز ہے، یعنی آپ اگر تعجب کریں تو ان کے قول کو دیکھیں کیسا تعجب والا یہ قول ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں قولہم اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ بالکل نئے سرے سے پیدا کر دیے جائیں گے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں۔ تو اصل میں تو ان کی اس بات کے اوپر تعجب کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ایسی باتیں کر لیتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے اوپر کی آیات کے اندر اپنی ساری قدرت کاملہ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسے کیسے زمین کے اندر سے ہر چیز کو نکالتے ہیں، اور خود انسان کو اللہ رب العزت نے کس طرح ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اس زمین کے اندر سے کیسے اسی مٹی سے نکال دیا ہے کہ جس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، اسی مٹی سے اللہ رب العزت نے گوشت پوست کے انسان کو بنا دیا ہے۔ تو جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے، انسان کو اس وقت پیدا کر سکتا ہے کہ جب انسان تھا ہی نہیں، تو اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ رب العزت کے لیے اور بھی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ جو رعد ہے یعنی یہ جو بجلی کی کڑک ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ان کی آوازوں کو، ان کے طریقہ انداز کو، ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ہر ایک جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک خاص انداز کی زبان دی ہے، آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور لیکن سب تسبیح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے اوپر بڑا فضل کیا، اور اس فضل میں سے کیا تھا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ اے پرندوں اور اے پہاڑوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرو، ان کے ساتھ ساتھ تم بھی تسبیح کیا کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر، ہر چیز، ہر مخلوق۔ اور اسی طرح فرمایا والملائکۃ من خیفتہ، ہر چیز، فرشتے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے اس رعد کی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی فرما دیا کہ ایک طرف تو یہ کائنات کی ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن مشرکوں کا حال کیا ہے؟ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، یعنی یہ سارے معاملات جو اللہ کی آیات ہیں یہ تو ایک حقیقی دعوت ہے، یہ ان کو دعوت پیغام دیتی ہے، دعوت نصیحت دیتی ہے کہ اس سے نصیحت پکڑ لیں، اسی سے کچھ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں،
لا یستجیبون لہم، یہ تو ان کو کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہیں، یعنی ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے پتھروں کے اوپر سر رگڑتے ہوئے، قبروں کے اوپر سر جھکاتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے طرح طرح کی جگہوں پر، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوتا ہے۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الا الماء، یعنی سوائے اس کے، اللہ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے کہ سوائے اس طرح کا ان کا حال ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، یعنی جیسے دعا کے لیے پھیلایا جاتا ہے پانی کی طرف، اور کیا پانی اڑ کر خود اس کے منہ میں آ جائے گا اس طرح ہاتھ پھیلانے سے؟ جس طرح پانی کبھی خود اڑ کر نہیں آ سکتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہیں اسی طرح بے جان ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور جس طرح پانی منہ کے اندر خود سے نہیں آ سکتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کفار جو ہے اللہ نے ان کو کافر کہہ دیا ہے، تو کہا کہ ان کافروں کی جو یہ دعائیں ہیں، ان کی یہ پکار جو ہے، یہ الا فی ضلال، یہ سوائے گمراہی کے، سوائے ضلالت کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ کون ہے رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ شرک کرنے کے باوجود یہ بھی رب اللہ رب العزت ہی کو مانتے تھے۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کے اندر شریک کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں یہ ایک گائے تو اللہ رب العزت کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یہ باقی جانور جو ہیں یہ اس کے شریکوں کے لیے ہیں، اور یعنی اس طرح کے جو شرک کے اندر یہ لوگ ملوث تھے۔ اللہ فرماتا ہے کل افتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ کیا تم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ایسے دوست بنا رکھے ہیں، ایسے اولیاء بنا لیے ہیں کہ جو اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہیں۔ اور یقیناً اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کی عقلوں کے اوپر دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو خود اپنا گھر اور کھانا پینا کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے چندوں کے اوپر ان کی ساری چیزیں درگاہیں چلتی ہیں، اور آپ لوگ ہی اصل میں ان کو پالنے والے اور اتنے بڑے بنانے والے ہیں، تو یہ آپ کا کس طرح سے فائدہ کر سکتے ہیں؟ بلکہ آپ اصل میں ان کو پیسوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن خود شرک کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ کیا وہ شخص جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی علم جو ہے قرآن و حدیث کا علم، کیا وہ شخص جو اس چیز کا عالم ہے، جو ان چیزوں کو جانتا ہے، کیا اس کی طرح ہے کمن ہوا اعمی، جیسے اندھا؟ یعنی عمومی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اندھے کے مقابلے میں یعنی آنکھوں والے کی مثال دی جاتی، لیکن یہاں پر علم کے مقابلے میں اندھے پن کو لایا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، اصل میں وہ تو شخص بصیر ہے، اس کے پاس تو بصارت ہے، وہ تو دیکھتا ہے، اس کے پاس تو دیکھنے کو نظریں اور آنکھیں ہیں، لیکن جس شخص کے پاس اصل میں علم الہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے، جو صرف قیافوں کے اوپر چل رہا ہے، جو صرف دنیاوی علوم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اصل میں ایسے شخص کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمن ہوا اعمی، وہ اصل میں اندھا ہے۔ یعنی جہالت کو یہاں پر اندھے پن سے مخاطب کیا گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ یقیناً جو لب والے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھتا ہے۔ اور لب کہتے ہیں اس انسان کے جو کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے اس کو لب کہا جاتا ہے، یعنی یقیناً یہ جن کے سروں کے اندر کوئی دماغ ہے وہ یقیناً نصیحت پکڑتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو نصیحت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے ان گناہوں کو دور کرنے کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو حسنہ کے ذریعے، ایک نیکی کے ذریعے اس گناہ کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی انسان سے جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ کا عمل ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے پچھلے دنوں ایک بڑی بہترین کسی شخص نے ایک میسج شیئر کیا تھا، بڑا بہترین تھا کہ انسان اگر رات کے وقت جو ہے وہ کسی وجہ سے کسی برائی کے اندر ملوث تھا، اور آج کے دور کے اندر تو یہ بڑا ہی آسان، انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، انسان کوئی فحش اور بری چیز دیکھ رہا ہے، کوئی بری حرکت کے اندر ملوث ہے، کسی برے تعلق کے اندر ملوث ہے،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی یہاں پر یعنی وہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میسج دیا کہ آپ اگر کسی برائی کے ساتھ آپ آخری عمل برائی کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس برائی کے بعد فوراً سوئیں نا. ایسا نہ ہو کہ یہ نیند آپ کی آخری نیند ہو اور اس کے بعد آپ کفر کی حالت میں قیامت والے دن اٹھیں، بلکہ چاہیے کہ فوری طور پر حسنہ کوئی نیکی کر لی جائے. یعنی آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت جو ہے وضو کیجیے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے. آپ کا آخری عمل جو ہے وہ نماز ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کریں جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے، اور اس حالت میں آپ کو نیند آئے کہ آپ ایمان کی حالت میں ہوں، کیونکہ کیا پتا کہ آپ کو اگلے دن صبح دیکھنا نصیب ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہیں ذکر اللہ سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور یہاں پر اصل میں ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو لوگ موسیقی کے اندر اپنے روح کی غذا ڈھونڈتے رہتے ہیں، جن کو کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، یا کبھی وہ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ بڑا سودنگ قسم کا میوزک ہے، یہ بڑی خوبصورت قسم کا جو ہے ردم ہے، اور اس کو سنتے سنتے سو جائیں گے، اس سے ریلیکس ہو جائیں گے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل تو اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار رہو، یعنی یقیناً اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر اطمینان نہیں ہے. اصل میں یہ ایک نشے کی طرح ہے اور ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے دور کر دینے والی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی ہے کہ جو ہر چیز کا اصل میں نگہبان ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا محافظ ہے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے اصل میں شریک بنا لیا ہے، کل آپ ان کو فرمائیے سموہم، آپ ان کے نام تو بتائیں. یعنی جن کو آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں محافظ ہیں، یہ کتب ہیں، اور یہ پتہ نہیں ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ دنیا کے اندر سے چلے جائیں ہر وقت میں ایک کتب ہے جس نے پوری کائنات کو اصل میں سنبھال رکھا ہے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اصل میں قائم رکھنے والا جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ جو چیزوں کو قائم رکھنے والی ہے، ہر چیزوں کی نگہبان جو ہے، ہر چیزوں کی محافظ ذات وہ تو اللہ کی ذات ہے. اور جن کو تم شریک بناتے ہو تم ان کے نام تو بتاؤ، کل سموہم، ان کے نام تو بتاؤ کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. کسی ایک کا نام بتایا جائے. اللہ چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کون ہے کہ جو سب کو سنبھالنے والا ہے، کون ہے جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ بغداد والے جو ہیں غوث اعظم رحمہ اللہ، یعنی اصل میں تو ایک اللہ کے نیک آدمی تھے لیکن لوگوں نے ان کا نام غوث اعظم رکھ لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جب انڈیا والوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت لاہور کے اندر یہ نیچے جو ہیں انہوں نے سبز فوجیں بھیج دی اور وہ کیچ کرتی تھیں اور یہ کرتی تھی. میرے بھائیوں، آج دیکھیے عراق کو کس طرح سے، بغداد کو، انہی کے اپنے شہر کو، انہی کے اپنے جو ہے مزار کو کس طرح سے امریکی فوجوں نے تباہ کر دیا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی بچانے نہیں آیا ہے، کوئی بھی ان بامز کو کیچ کرنے نہیں آیا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے جھوٹی اور اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کوئی ایسے بندے کو تو لے کے تو آؤ، اس کا نام تو بتاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، دعویٰ کرے کہ ہاں ہم آپ کو نام بتاتے ہیں، تو اصل میں وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے کہتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ نام بتاؤ، یہ لو میں نے بتایا. تو اصل میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو وہ قبول کر رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ ایسا کوئی نام نہیں ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ ایسا کوئی محافظ نہیں ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ ایسا کوئی نگہبان نہیں ہے. لیکن یہ لوگ مصر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو نعوذ باللہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا دعویٰ تو جھوٹا ہے کہ یقیناً ایسے نگہبان ہیں اور ہم آپ کو ایسے نام بتاتے ہیں. تو یقیناً اصل میں یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، وہ سچی ذات ہے اور سچ بولتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے جنت کی مثال بتائی ہے، اور جنت سے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد پھر متقیوں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ متقیوں کو جو دی جانے والی ہے جنت، یعنی جنت سب کو نہیں ملنے والی ہے، جنت متقیوں کو ملنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے متقیوں کو جو جنت ملے گی اس کی مثال جو ہے وہ کیسی ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کے اندر جو کھانا ہے وہ ہمیشگی والا ہے، یعنی ایسا کھانا نہیں ہے جو ختم ہو جائے.
یا ایسا کھانا نہیں ہے کہ جو باسی ہو جائے، کہ جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہو، بلکہ دائم، وہ ہمیشہ رہنے والا اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، کبھی آپ کو فکر لاحق نہیں ہوگی کہ جناب فلاں چیز ختم ہو گئی۔ اور وَظِلُّهَا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا جو سایہ ہے وہ بھی دائمی ہے۔ اور اصل میں آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کسی جنت باغ کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بعض اوقات سیر و تفریح کے لیے باغوں میں جاتے ہیں، تو کیا کرتی ہے، ہر ایک کوئی سایہ تلاش کرتا ہے، اچھا جناب یہ خود درخت بڑا خوبصورت اور سائے دار لگ رہا ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور موسم کا مزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنت ایسا بہترین باغ ہے کہ اس کا سایہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ سائے کی جگہ ہے، اور اس کے اندر ہر کھانا جو ہے وہ ہمیشگی والا کھانا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کے علاوہ یہ بھی پیچھے ایک آیت نمبر 23 وہاں پر گزری ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ، کہ جو والدین ہیں اور اسی طرح بیویاں اور بچوں میں سے جنہوں نے بھی نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت سب کو اکٹھے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یعنی جیسے یہاں پر آج لوگ جو ہیں فیملی ٹرپ کے ذریعے وہ باغوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وہاں پہ بھی فیملی ٹرپ کا انتظام کرو، وہاں پر بھی اپنے باپ دادا کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دین اور توحید اور ایمان کی دعوت دو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل جو ہیں غیر صالح ہو جائیں، جیسے ہم صالح علیہ السلام کے بیٹے کا حال دیکھ آئے ہیں کہ اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو سب وہاں پر جدا جدا ہو جائیں گے، کوئی جہنم میں ہوگا، کوئی جنت میں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ پوری فیملی ٹرپ بنائیں، سب کو اس ٹرپ کے اندر لے کے جائیں، سب جنت کے اندر داخلے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے سورہ ابراہیم وہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ ابراہیم بڑی ہی عظیم سورت ہے۔ اس کا آغاز بھی الف لام را حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس آغاز کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ نکالتے ہیں۔ اور یہاں پر ظلمات وہی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ کفر کے اندھیرے بہت زیادہ ہیں، دلالت کی راستے بہت زیادہ ہیں، اور نور اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ اور کس کے اذن سے، یعنی آپ ان سب کے اوپر اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے پاس لے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے یہ ہونے والا ہے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اس رب کا یہ راستہ ہے جو عزیز ہے، جو غالب ہے، اور جو انتہائی تعریف کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 7 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ یعنی جو شخص یہ فارمولہ نوٹ کر لے، جو شخص آج جو ہے رزق کی کمی کا شکار ہے، اولاد کی کمی کا شکار ہے، کسی بھی قسم کی کمی کا شکار ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ فارمولہ یہاں سے نوٹ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ رب العزت تمہارے رزق میں، تمہاری ہر چیز میں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم میں زیادتی کر دیں گے۔ یعنی تم اپنے مال و اولاد کے اندر، اپنی وراثت کے اندر، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت تمہیں زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفر کیا، اور اگر تم نے اللہ رب العزت کا کہا نہ مانا، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفرتم کا مطلب ناشکری بھی ہوا کرتا ہے، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے شکر کا حکم دیا ہے، اور اس میں زیادتی کا جو وعدہ کیا ہے، اور کفر کے ساتھ، ناشکری کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے شدید عذاب کی نوید جو ہے وہ سنائی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر مختلف انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عاد اور سمود، اور ان کے مختصراً جو ہے دوبارہ حالات بتائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آگے چل کر جہنم کا قصہ بتاتا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بہت ہی سخت آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے من ورائہ جہنم، کہ جو کفر کرنے والے، یہ جو اللہ کے ناشکری کرنے والے لوگ، یہ جو اللہ کے رسولوں کی پیروی نہ کرنے والے، ان کے ندا کے اوپر لبیک نہ کہنے والے لوگ ہیں، ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ من ورائہ جہنم، کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ جہنم ہے، یہ وہ جہنم کے اس گڑھے میں گرنے ہی والے ہیں۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کے اندر ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی جو زخموں سے نکلنے والا مادہ ہے، جس کو انسان کراہت سے، حتیٰ کہ اس کو انسان چھونا بھی نہیں چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کو پلایا جائے گا۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اور اگلی آیت تو اور بھی سخت ہے، اللہ فرماتا ہے یتجرعہ، وہ اس کو ایک ایک قطرہ کر کے پیئیں گے، وہ اس کو پی بھی نہیں سکیں گے، پیاس کا عالم ہوگا لیکن ایک ایک قطرہ کر کے اس کو نگلنے کی کوشش کریں گے، پی نہیں سکیں گے، ایک ایک قطرہ ان کو کر کے پلایا جائے گا۔ یتجرعہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کے اوپر وہاں پر ہر طرف سے موت آئے گی، یعنی جدھر دیکھیں گے وہاں پر زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، ہر طرف سے ایسے لگے گا جیسے موت کا سامان ہے، کہیں سے کاٹا جا رہا ہے، کہیں سے پیٹ کو کاٹا جا رہا ہے، منہ کو کاٹا جا رہا ہے، انتڑیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، آگ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، آگ کے ذریعے سے پہلوؤں کو داغا جا رہا ہے، اور اس طرح کا گرم پانی پلایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں موت ہر طرف سے ان کے اوپر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن وہ مر نہیں سکیں گے۔ یعنی موت لانے والی جتنی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر موت آ جاتی ہے، اگر کسی انسان کے اوپر وہ چیز ڈال دی جائے تو انسان مر جائے، وہاں پر یہ سب کیا جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی تاکہ اس کے اوپر سے عذاب جو ہے وہ ختم نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے پیچھے اس سے بھی زیادہ چپکنے والا جو ہے، غلیظ جو ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ یعنی ابھی تو یہ ایک ذائقہ بتایا گیا ہے، اس کے پیچھے تو اور بھی زیادہ سخت عذاب جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کے جو کفر کرتے ہیں، جو آج اس دنیا کے اندر اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتے ہیں، ان کے اوپر نظر نہیں دوڑاتے ہیں، ان کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے اور اس کے نبی کے احکامات کو مسترد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعمالہم کرماد، ان کے اعمال قیامت والے دن اس طرح ہوں گے کہ جیسے راکھ ہوتی ہے۔ ہم سب یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ راکھ جو ہے، اگر کوئی کہے کہ وہ سب سے ہلکی چیز ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی انسان جن چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ان میں بہت ہی ہلکی چیز ہے، یعنی اتنی بالکل کہ آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، آپ راکھ کا ایک ذرہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ ذرات تو ایسے ہیں معلق ہوا کے اندر آپ کو روشنی کی جب بیم آتی ہے اس کے اندر سے نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے، لیکن راکھ تو ایسی فائن قسم کی ڈسٹ ہے کہ اس کے اندر سے آپ ایک ذرے کو علیحدہ کر کے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنا بے وقت، اتنا بے وزن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے، کافروں کے اعمال کو کر دے گا۔ دنیا کے اندر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے پیروکار ہیں، ہم جناب بڑی چیریٹی کرتے ہیں، فلاں بل گیٹس نے اتنی چیریٹی کی، فلاں شخص نے اتنی چیریٹی کی، اور ہم اپنے مسلمانوں کے اس کے اوپر توجہ دلاتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ کافروں کے لیے اصل میں یہ مشعل راہ بنے، لیکن اصل میں ان کفار کے عمل کو دیکھ کر ہمیں اس کے اندر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے یہ سارے اعمال ایک راکھ کی طرح ہونے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایسی راکھ کہ بِرِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، کہ جس دن، ایسا دن کہ جو آندھیوں کا دن ہے، اور اس آندھی کے دن کے اندر ان کی راکھ جو ہے اس کی کیا وقت ہوگی۔ وہاں پر تو یہ اپنے اعمال کو پکڑ نہیں سکیں گے، اعمال کے اوپر کچھ قابو ہی نہیں کر سکیں گے۔ لا يقدرون مما کسبوا، ان کو اس دن اپنے اعمال کے اوپر بھی کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ اسی کو سنبھال سکے۔ کوئی راکھ کو آندھی کے اندر سنبھال سکتا ہے؟ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کی ہے، اور یقیناً عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ اصل میں بڑی ہی دور کی جو گمراہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت والے دن ہی کا ایک اور ماجرا اور ایک اور جو ہے وہ سین، منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس میں جو کمزور لوگ تھے اس دنیا کے اندر، اور اسی طرح اور وہ بڑوں کی صرف پیروی کرتے تھے، خود انہوں نے اپنے دماغوں کو تقلید کی پٹی کے اندر باندھ رکھا تھا، خود وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے، خود وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں تھے، قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے سامنے آتی تھیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں، اور اپنے بڑوں کی باتوں کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔ اس دن جو کمزور ہوں گے، جو کمزور کر دیے گئے تھے، یعنی خود ان کو کمزور کر دیا گیا تھا اصل میں یہ کہہ کر کہ تم جناب خود تو دین کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تو تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، تو میرے بھائی جب اتنی مشکل فقہی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتا؟ اللہ کا دین تو بڑا ہی آسان ہے،
تو اس دن جو ہے ان ضعفاء جو ہے یہ کمزور لوگ جن کو کمزور اصل میں کر دیا گیا تھا، وہ لوگ استکبرو جو بڑے تھے، متکبر لوگ تھے، جس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان میں پیر و مرشد بھی ہیں اور بہت سے علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو چھوٹا بنا دیا تھا اور خود بڑے بن بیٹھے تھے. تو اللہ وہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے دنیا کے اندر. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم آج اس عذاب والے دن میں اللہ کے عذاب سے ہم سے کچھ بھی تھوڑا بہت عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قیامت والے دن اصل میں یہ آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہوں گی. میرے بھائیو اس دنیا کے اندر ہی سمجھ جاؤ، اس دنیا کے اندر ہی ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے کہ قیامت والے دن یہ چیزیں فائدہ دینے والی نہیں ہیں. یہ لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ آگے سے کہیں گے، پھر اب بڑے والے لوگ بڑے کہیں گے قالو، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. یعنی کچھ ہمیں اگر سمجھ آتی ہم تمہیں بھی سمجھانا. وہ خود بھی جاہل تھے اور لوگوں کو بھی انہوں نے جہالت کے اندر ڈالے رکھا. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج ہم چاہے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں یا یہاں پر بیٹھ کر صبر کریں، آج ہمارے لیے برابر ہے. آج یہ عذاب جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کا مکالمہ جو ہے وہ بھی نقل کیا ہے کہ شیطان قیامت والے دن وہ بھی اپنے ماننے والوں اور جن کو یہ وسوسے ڈالتا تھا ان کے ساتھ خطاب کرے گا. شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. یہ دیکھیے کتنا بڑا فراڈ ہے. اس دنیا کے اندر یہ آپ کو دوستی کے بہانے دیتا ہے، دوستی کی امیدیں دکھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہاں پر ان اللہ، وہ کہے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد الحق، اور اس کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے. ووعدتکم فاختلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. یعنی اس نے بھی وعدے کیے ہیں، جھوٹے وعدے، کہ تم جناب اگر یہ فلاں پیر کو پکڑ لو گے تو قیامت والے دن تمہیں بچا لے گا، اگر فلاں گدی کے اوپر جو ہے وہ جاؤ گے اور اتنے نظر و نیاز چڑھاؤ گے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن تمہیں پل صراط پار کرا دے گا، اگر فلاں کو کا دامن پکڑ لو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آج شرک کے اندر اس نے جس طرح جو ہے لوگوں کو ملتوی یعنی ملوث کر دیا ہے، قیامت والے دن یہ اپنے وعدوں سے پھر جائے گا. وہ کہتا ہے ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے لیکن میں آج ان سب وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہوں. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میں نے کوئی تم پہ زبردستی تو نہیں کی تھی. اب دیکھیے دنیا میں مشورے دے کر آج جہنم تک پہنچا دیا ہے، لیکن وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے تو تمہیں کوئی زبردستی نہیں کی ہے، میں تو صرف مشورے تمہیں دیتا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں صرف آواز دی تھی، میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، تم نے میری پکار پہ لبیک کہہ دیا. دوسری طرف حیا علی الصلاح کی آوازیں بھی آتی تھی، حیا علی الفلاح کی آوازیں بھی آتی تھی کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ. تم اس کی طرف نہیں جاتے تھے، میں بھی آواز لگاتا تھا بیٹھے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو، ڈرامے فلمیں دیکھتے رہو، کفر و شرک کی محفلوں میں جاتے رہو. تم میری آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتے تھے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ بھی وہاں پر آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا اور کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، آج تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو، آج مجھے برا بلا نہ کہو. ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو اصل میں برا بلا کہو، تمہارا ہی قصور ہے سارے کا سارا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. وہ قیامت والے دن کہے گا کہ جو دنیا کے اندر تم مجھے جو شریک بنایا تھا، تم نے ہر چیز کے اندر مجھے شریک بنا لیتے تھے، تو آج میں تمہارے شرک سے بھی بری ہوں. یعنی آج وہ اپنے شرک کا بھی انکار کر دے گا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے عذاب عظیم ہوگا. اس دن اللہ رب العزت جو ہے نہ شیطان کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ اس کی پیروی کرنے والے کسی کو اللہ رب العزت چھوڑنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بہت سی دعائیں جو ہیں اللہ رب العزت نے وہاں پر ذکر کیا. ان میں سے آخری جو دعا ان کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نمازیں پڑھنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب تو اس دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب تو مجھے بھی بخش دے، تو مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے. وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی معاف فرما دے. یوم یقوم الحساب، اس دن کے جس دن حساب قائم ہونے والا ہے.
اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے. یعنی یہ دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک طرف تو دعائیں کرنے والے لوگ ہیں لیکن دوسری طرف ظلم کرنے والے لوگ بھی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں سے اللہ غافل نہیں ہے. یہ لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ظالموں کو اللہ پکڑتا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کا مراقبہ کیے ہوئے ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ رب العزت نے اصل میں ان کے یعنی جیسے شیطان کی بھی بات کی اور تمام ظالم جو ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے ایک دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے. ان سب کو ایک دن تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے ڈیل دے دی ہے کہ اور اپنے فساد کے اندر اور اپنے جرم کے اندر یہ اور مضبوط ہو جائیں اور ان کے اوپر جو ہے جرم اور عذاب ثابت ہو جائے. اور اس دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی، جس دن آنکھیں ہل نہیں پائیں گی، آنکھیں ایک کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. پھر اس کے بعد اس سورت کا جو ہے سورہ ابراہیم، اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کفار کو اور بھی کیا کیا سزائیں ملنے والی ہیں. ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک سزا کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو ایک بڑا ہی خاص قسم کا اور بڑا ہی خطرناک قسم کا لباس پہنایا جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے سرابیلہم من قطران، کہ ان کا جو لباس ہوگا من قطران یعنی وہ ٹار کا ہوگا، یعنی جس کو تارکول بولتے ہیں، پنجابی میں لک وغیرہ بولتے ہیں اردو میں. تو یہ لک اور تارکول یا ٹار جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا لباس جو ہے قیامت والے دن ان کو پہنایا جائے گا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ سے ڈھانپ دیا جائے گا. اور اصل میں یہ ٹار جو ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں کہ جو کتنی خطرناک چیز ہے. اس کے اندر 4 بڑی خطرناک چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ جو تارکول ہے یہ بڑا ہی گرم ہوتا ہے، یعنی یہ گرمی جو ہے وہ جلانے کے لیے بڑا ہی گرم ہے. اور اس کے بعد یہ جلد آگ کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیٹرول اور آئل کے اندر ہی سے نکلتا ہے. اور یہ بہت بدبودار بھی ہوتا ہے اور یہ چپکنے والا بھی ہوتا ہے کہ یہ چپک جاتا ہے جس چیز کے ساتھ لگے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پتھروں کو چپکا دیا جاتا ہے. یہ سڑک بنتی ہے تو پتھر کی روڑی کو اس کے ذریعے سے چپکا دیا جاتا ہے. اور اس کا سیاہ رنگ جو ہے وہ بدصورتی کے لیے بھی ہے، اور سیاہ رنگ جو ہے وہ ہیٹ کو اور حدت کو جذب بھی کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو یہ ایسا چپکنے والا، گرم کرنے والا، جلا دینے والا لباس پہنایا جائے گا. اور اگر اس ٹار کو ٹھنڈا کر دیا جائے تو اس کے اندر بھی اس کے اندر خرابی ہے کہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کو ہلنے نہیں دیتا ہے اور یہ جم جاتا ہے جیسے کوئی سالڈ، کوئی پتھر چیز جم جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے تمام عذابوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا حقدار ٹھہرائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم کو جنت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.